بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فارسی کورس درس اول، اس سبق میں ہم انشاءاللہ ضمائر کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں، کسی بھی زبان میں سب سے زیادہ بولے جانے والے الفاظ ضمیریں ہی ہوتی ہیں۔ ضمیر اس مختصر اسم کو کہتے ہیں جو غائب، حاضر یا متکلم کے لیے استعمال کیا جائے۔ جیسے اردو زبان میں ہم کہتے ہیں نا، وہ سب، تو، تم، آپ، میں، ہم، اسے، انہیں، تجھے، تمہیں، آپ کو، مجھے، ہمیں، اس کا، ان کا، تیرا، تمہارا، آپ کا، میرا، ہمارا، یہ سب ضمیریں ہیں۔ اب ہم اس سبق میں یہ دیکھتے ہیں کہ اردو کی ان ضمیروں کو فارسی میں کیا کہتے ہیں، تو ہمیں فارسی کا ایک ایسا حصہ یاد ہو جائے گا جو زبان میں بول چال کے وقت بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فارسی کی ضمیریں ہم دیکھتے ہیں۔ وہ کو فارسی میں 3 لفظ ہیں وہ کے لیے، او، آن، وے۔ وہ سب کے لیے فارسی میں 2 لفظ ہیں، آنان، آنہا۔ تو یا تم، اس کو فارسی میں کہتے ہیں تو، یعنی ہم نے تو گویا فارسی سے ہی لیا ہے اردو والوں نے۔ اور آپ کو فارسی میں کہتے ہیں شما، آپ یا آپ سب۔ اور میں کی فارسی ہے من۔ من جو ہے وہ فارسی سے ہم نے لیا ہے، اور من کا اصل جو ترجمہ ہے وہ ہے میں۔ ہم کو فارسی میں کہتے ہیں ماں، جیسے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا، ما و شما، یعنی ہم اور آپ۔ اچھا، اسے، اس کو فارسی میں کہتے ہیں اورا، آنرا۔ انہیں، آنہارا۔ تجھے یا تمہیں، اس کو فارسی میں کہتے ہیں ترا۔ آپ کو، اس کو فارسی میں کہتے ہیں شمارا۔ مجھے، مرا، اور ہمیں کو فارسی میں کہتے ہیں مارا۔ تو یہ وہی ضمیریں ہیں جو بھی تھوڑی دیر پہلے بتائی تھی۔ ان میں فرق صرف اتنا ہم نے کیا کہ آخر میں را لگا دیا۔ را، الف زبر را، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہے کو، یعنی ہم اردو میں کو کہتے ہیں، فارسی میں اس کی جگہ ہم کہتے ہیں را۔ مرا یعنی من اور را کو ملا کر یہ لفظ بنا تھا من را، مجھ کو۔ پھر فارسی والے جب بکثرت اس کو بولنے لگے تو انہوں نے نون کو گرا کر اس کو مرا کر دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اس کی ان کو فارسی میں کیا کہتے ہیں، تو اس کی ہم کتاب سے مثال لے لیتے ہیں۔ مثلا اس کی کتاب تو ہم کہیں گے کتاب او، یا اور مختصر کر کے ہم کہیں گے کتاب بش۔ صرف آخر میں شین لگا دو تو شین کا مطلب بھی ہوتا ہے اس کا یا اس کی۔ ان سب کی کتاب، تو اس کے لیے ہم کہیں گے کتاب شاں یا کتاب آنہا۔ تیری یا تمہاری کتاب، تو اس کے لیے ہم فارسی میں کہیں گے کتابت، تیری کتاب، یعنی کسی بھی لفظ کے آخر میں تا لگا دیں تو وہ بن جائے گا تیری کتابت، تیری کتاب۔ قلمت، تیرا قلم۔ کتاب تو، تیری کتاب۔ کتابت بھی کہہ سکتے ہیں، کتاب تو بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ سب کی کتاب، کتاب شما۔ میری کتاب، کتابم یا پھر کتاب من۔ کتاب من تو سمجھ میں آتا ہے، جیسے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں عزیز من، ٹھیک ہے نا۔ جان من بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ۔ کتابم جو ہے یعنی کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر ہم صرف میم بھی لگا دیں گے تو اس میم کا مطلب ہوتا ہے میرا یا میری۔ یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، جیسے عزیزم، میرے عزیز، ٹھیک ہے نا۔ پسرم، برادرم استعمال ہوتا ہے، میرے بھائی۔ تو یہ میم کا مطلب ہوتا ہے میرا یا میری۔ ہم سب کی کتاب، اس کو فارسی میں کہتے ہیں کتاب ماں۔ تو یہ ضمیریں تھی جو ہم نے اس سبق میں پڑھ لی، ان کو اچھی طرح یاد کر لیں، اور یہ بہت اہم ترین حصہ ہے۔ اگر آپ نے اس کو یاد کر لیا تو آپ نے گویا فارسی زبان میں پہلا قدم کامیابی کے ساتھ رکھ لیا۔ اب یہاں میں ایک وضاحت کر دیتا ہوں کہ مبتدیوں کو الجھنے سے بچانے کے لیے ان ضمائر کی اصطلاحات، جیسے ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب منفصل، ضمیر مجرور منفصل، ضمیر مجرور متصل وغیرہ، یہ ایک اصطلاحات ہوتی ہیں جو گرامر کی کتابوں میں یاد کروائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں۔ تو میں نے ان کو بیان نہیں کیا، ان کو لکھنے سے، ان کو بیان کرنے سے میں نے گریز کیا ہے تاکہ آپ الجھ نہ جائیں۔ آپ صرف ان الفاظ کو، وہ سب، میں، تو، تم، ان کو فارسی میں کیا کہتے ہیں یہ یاد کر لیں، یہ کافی ہے۔ اب کام اس سبق میں آپ کو 2 کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ان سب کو آپ یاد کر لیں، اور جو لفظ سمجھ میں نہ آئے وہ مجھ سے تبصرہ خانے میں پوچھ لیں، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ کسی بھی ضمیر پر مشتمل کم از کم 2 مثالیں ایسی بتائیے جو اردو میں استعمال ہوتی ہیں۔ یعنی یہ ضمیر آپ نے فارسی کی جو پڑھ لی، تو اب جیسے احوال من
اردو میں استعمال ہوتا ہے، منو تو میں اور تو یہ اردو میں یہ ان میں سے آپ نے اور کون کون سے لفظ پہلے سے سن رکھا ہے وہ نشاندہی کریں، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کو پہلا سبق اچھی طرح سمجھ میں آ چکا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ دینی اور ادبی علوم و فنون ایک ایک کر کے آسان انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔